جو اصل ہمیں ہدایت دینے والے ہیں وہ تو اہل بیت ہی ہے. حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یوم قیامت تک میرا اہل بیت جو ہے یہ اور قرآن علیحدہ نہیں ہوں گے، حوض کوثر پر مجھے ملیں گے، کبھی علیحدہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اہل بیت کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جب اہل بیت ختم ہو جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی. سمپل از دیٹ. امام مہدی آنا ہے نا. اچھا تو امام مہدی کے والدین مطلب پیدا ہونا ہے تو ان کے والدین، چلے ان کے والدین تو کہتے ہیں ٹو ارلی ہے. اچھا جی ان کے والدین کہیں نہ کہیں تو اس وقت جو سیدنا امام مہدی ہیں ان کے جد امجد جو ہیں وہ موجود ہے نا. تو اگر وہ موجود ہے تو کیا ہمیں چاہیے نہیں کہ ان کا ہاتھ جا کے تھامیں اور انہیں ڈھونڈیں؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی. کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے، گارنٹیڈ. کیا؟ کتاب اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، میری عطرت میرے اہل بیت. اور یہ تو ایک روایت ہے. لوگ کہتے ہیں جی اس پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ روایت جو ہے اصل میں دیکھیں اصل روایت ہے کتاب اللہ و سنتی. اس سے پوچھے اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو روایت آپ نے بیان کی ہے کتاب اللہ و سنتی، اس کے کتنے ریفرنس ہیں؟ انہوں نے کہا جی حاکم میں ریفرنس. انہوں نے کہا اچھا حاکم میں ریفرنس. انہوں نے کہا اس کی سند، انہوں نے کہا جی ضعیف. کیا ہے؟ ضعیف. حدیث احد کہتے ہیں کہ وہ جس کی ایک ہی روایت ملی ہے. اور دوسرا جو سند ہے اس میں بھی ہم یہ نہیں ہرگز نہیں کہہ رہے کہ حدیث نہیں ہے، یہ بات نہیں کر رہے. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اس حدیث یہ ہمارے جو اسکولوں میں جو کتابیں چھاپی جاتی ہیں اور جو مواد پڑھایا جاتا ہے اس میں یہی حدیث شامل کی گئی ہے، جبکہ جو دوسری روایت ہے اہل بیت والی اس کے 30 سے زیادہ راوی ہیں. راوی جانتے ہیں مطلب مختلف صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. اور ہماری جو صحیح ستہ کی کتب ہے اہل سنت و جماعت کی ان میں یہ موجود ہے. مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، سب میں موجود ہے. اور 40 سے زیادہ روایتیں ہیں. آپ وہ 30 راویوں کو 40 سے زیادہ روایتوں کو صحیح سند والی حدیثوں کو چھوڑ کے اس ایک حدیث کو آپ اپنے نصاب میں ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ دے رہے ہو. اور اچھا کیا ان کو نہیں پتا بھئی جو یہ لوگ یہ نصاب بنا رہے ہیں آپ کے کیا خیال میں وہ لوگ جاہل ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا ہے؟ یعنی یہ دانستہ کیا جاتا بیکاز یار اہل بیت نہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. تو شیطان چاہتا ہے کہ ہم لوگ ہدایت پائیں، نہیں نا؟ تو اس کی کیا کوشش ہوگی؟ تو پورا زور لگا دے گا کسی طرح سے اہل بیت کو میں بلا دوں انہیں، کیونکہ اگر اہل بیت کو تھام لیا تو یہ گمراہ نہیں ہو سکتے. میرا کام جناب تو کہو ان کو نہیں اہل بیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس قرآن ہے ماشاءاللہ اور سنت میں بھی کیا جناب امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، انہوں نے جناب یہ بعد میں آئے جب یہ جہاں میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ان کا جی مطلب کہ 1450 سال بعد بیٹھ کر ایک بندہ وہ کہتا ہے اچھا میں یہ فیصلہ کروں گا کہ یہ بخاری کی حدیث صحیح ہے کہ نہیں. مطلب امام بخاری نے اس کو صحیح کہا ہے تو ماشاءاللہ ایک بندہ آتا ہے کل پیدا ہوتا ہے وہ فیصلہ کرے گا بیٹھ کے. اس نے کہا جی نہیں امام بخاری سے غلطی ہوئی ہے، یہ جو ہے باب ہی نکال دو، یہ پورا باب ہی یہ نکال دو کتاب سے. کیوں جی؟ کیونکہ اس کے عقیدے کے مطابق نہیں، اس کے عقیدے کے مطابق. یہ البانی جیسے بندوں نے یہ تباہی مچائی ہے، بڑا اس کا نام لیتے ہیں. اس نے جو ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ، ایک ہوتا ہے نا ایک حدیث دو حدیث، پورے کے پورے باب جناب بیچ میں سے نکال دیے اور اس کے ریفرنس دیے جاتے ہیں. پاکستان میں تو ماشاءاللہ جو میں نے ابھی مجھے 4 سال ہوئے ہیں پاکستان میں، یہاں پر تو پیری مریدی کرنا اتنا آسان ہے. داڑھی رکھ لو وڈی جی جناب، وڈا جائے ماما بن لو، پیر بن جاؤ گے. تسبیح لے لو ایک ہاتھ وچ، اسمائل نہیں کرنا، پیر صاحب بڑے جلالین، پیر بن جاؤ. جیڑا آوے جناب کوئی دھاگا، کوئی تویز، کوئی دوائی، کوئی فلانا، کوئی ٹمکانا، جناب شروع کر دو سلسلہ جڑا ہے. اتنے تو میرا مطلب ہے اٹ چکو تو تمہیں پیر لب جاتا ہے. لیکن اصلاح کوئی نہیں. 75 سال سے یہ ملک بنا ہے، 75 سال ہو گئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 75 سال سے ماشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو کیڑا لا الہ الا اللہ یہاں پر ہم نے ترقیاں کرنی ہیں؟ نال ساڈے بنگلہ دیش ہے، جدوں دے علیحدہ ہوئے ماشاءاللہ انہوں نے بھی شکر کیتا ہے، جان چھٹی ہے. اور جناب وہ ترقی کے پتہ نہیں کہاں پر آج بنگلہ دیش کی جا کے اکانومی معیشت دیکھو جا کے وہاں اتنے ہمارے برے حالات ہو چکے ہیں. سو ماشاءاللہ ہمارے اس ملک نے لا الہ الا اللہ پر بڑی ترقی کر لی ہے. وجہ اب سوچنا تو چاہیے ہمارے پیروں کو. لوگ یہاں پر جو کہتے ہیں نا صحیح کہتے ہیں کہ یہ پیر جو ہے انہوں نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے، یہ صحیح کیا ہوا ہے. اسی طرح ہی ہے کیڑے آستانے جتھے جا کے تمہیں ہدایت لبن لگی ہے. پہلی بات ہے پیر کا کام کیا ہے؟ بھی پیر کا کام ہمیں بچے پیدا کر کے دینا ہے. اولاد نہیں ہو رہی، پیر صاحب کو جاؤ. نوکری نہیں لب رہی، پیر صاحب کو جاؤ. شادی نہیں ہو رہی، پیر صاحب کو جاؤ. مطلب کہ کوئی بھی مسئلہ آپ کو دنیاوی ہے تو پیر صاحب کو جاؤ. اور اگر دینی ہے انہیں کہا نہیں ساڈے کول قرآن ہے، دینی چیز ہے، انہیں کہا نہیں عربی پڑھنی آتی ہے، انہیں کہا جی پڑھنی آمدی ہے، انہیں کہا سمجھ آمدی ہے، انہیں کہا سمجھ کو نہیں آمدی. انہیں کہا تو پھر تمہارے پاس قرآن کیسے ہوا بھائی؟ تمہیں تو عربی نہیں آتی ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ تو تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے. انہیں کہا
کہا نہیں جی ترجمہ. انہوں نے کہا کس کا ترجمہ؟ اردو میں بتاتا ہوں 150 ترجمہ ہے. کتنا؟ 150. مدودی صاحب ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب ہے, طاہر القادری صاحب ہیں. اسی طرح میرا مطلب ہے دیگر میں گروائی جاؤں اور آپ کو 2 ترجمے ایک جیسے نہیں ہیں. ویسے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا نا, ایک ترجمہ کر دیتے اور کہتے بس دیٹ از انف, ہو گیا ترجمہ. تو 150 ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ ہر بندے نے اپنے طریقے سے ترجمہ کیا ہوا ہے. تو پتہ چل جائے. انہوں نے کہا جی کون سا ترجمہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مدودی صاحب کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, کل پتہ لگ گئی. انہوں نے کہا کتنا ترجمہ پڑھ دے؟ انہوں نے کہا جی اعلیٰ حضرت دا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہیں سے تفریق ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن کریم اور پھر ہمارے جو عربی پڑھانے والے انہوں نے بھی ظلم کیا ہے. انہوں نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنا دیا ہے. اور ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نصیحت کے لیے. تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا. اسی لیے تو استاد چاہیے. مجھے یہ بتا دے کہ قرآن آسان کی, قرآن سے مشکل کتاب میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھی. اتنی کمپلیکس. اور جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. ایک ایک آیت چھوڑے, حرف کے پیچھے 20 تفسیریں پڑھنی پڑتی ہیں کہ یہ بی کیوں ہے یہاں پر, فی کیوں نہیں ہے, الا کیوں نہیں ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو شاہ صاحب نے ترجمہ کیا کہ بھئی ہم نے بدر سے, بدر کے ساتھ, بدر کے ذریعے تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے. جتنے ترجمے اردو میں ہوئے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے جی ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی. اب مجھے یہ کہہ دے کہ آپ جب پڑھتے ہیں بسم اللہ, ہم پڑھتے ہیں نا, تو یہ اصل کیا لکھا ہوا ہے؟ بی اسم اللہ. تو بی کا کیا مطلب ہے؟ سے. بی بے واسطہ بذریعہ, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے نام میں نہیں. اور نصرہ جو فعل ہے اس کے ساتھ جب بی آتا ہے تو وہ سے ہی آتا ہے, فی کے معنی میں نہیں آ رہا ہے. تم ترجمہ کر رہے ہو کہ ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی, جبکہ آیت کہہ رہی ہے کہ اے مدینے والو تم کمزور تھے, تم کمزور تھے اور پھر تم پر بدر کا چاند طلوع ہوا. طالع البدر علینا, ہے نا, پڑھا تھا نا انہوں نے کہا طالع البدر. کون آیا تھا کہ مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے کیا کہا جی کہ بدر کا چاند آ گیا. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ بھئی بدر آ گیا تو ہم نے تمہاری بدر سے مدد کی. کامنٹ آ رہے ہیں لوگوں کے, انہوں نے کہا جی یہ ترجمہ غلط آپ کر رہے ہیں, یہاں پر بدر میں ہیں. تو بھئی آپ کو عربی آتی ہے؟ ان کا کون نہیں آمدی. ماشاءاللہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ کس کے لیے جی؟ لِذِكْرِ, لی ذکری, کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا کس کام کے لیے؟ ذکر کے لیے. اچھا مجھے یہ بتا دیں, جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے, تو ہم جو سورۃ فاتحہ اور عموماً کل شریف ہوتی ہے یہاں انا اعطیناک, سورۃ کوثر, لیکن کیا کبھی سوچا کیا پڑھ رہے ہیں؟ ادھر جناب شاپنگ پہ نکلے ہوئے ہیں جناب, اور مسائل حل کر رہے ہیں دفتر کے, اور معاملات جس کے جو ہیں جناب وہ, اچھا ادھر منہ سے جناب ذکر جو ہے وہ جاری ہے. تو آسان ہے نا. کوئی اور کتاب دیکھی ایسی کہ بغیر سوچے سمجھے جناب آپ نہ زیر کی غلطی, نہ زبر کی غلطی, نہ پیش کی غلطی, ایسے زبان پر جناب روایا. ذکر کے لیے آسان ہے, فہم کے لیے نہیں. فہم کے لیے کون چاہیے؟ استاد چاہیے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں تو کس کے لیے بھیجے ہیں؟ آیتیں پڑھ کے سنانے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, کس لیے اللہ نے امیوں میں, هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسہم, انہی میں سے, امیوں میں سے انہی میں ایک رسول بھیجا. کس لیے؟ کہ آیتیں پڑھ کے سنائے اور ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ کرے, یعلمہم الکتاب, ان کو کتاب کا علم دے, والحکمہ, اور حکمت کیا ہوئی؟ 4 چیزیں. قرآن سکھاؤ, ان کا تزکیہ کرو, ان کو کتاب. اب قرآن اور کتاب 2 مختلف چیزیں ہیں, یہ بھی سمجھ لیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, انہوں نے کہا جی یہ کتاب کیا لکھا ہوا ہے؟ ھذا کتاب ہے یا ذالک ہے؟ تو ذالک کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہوا ہے کہ یہ کتاب. بھئی ھذا القرآن, پورے قرآن میں ایک دفعہ بھی ذالک القرآن نہیں ہے, پورے قرآن میں ھذا القرآن ہے. اور یہاں کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ذالک الکتاب. اچھا مجھے بتائے کہ یہودی کون تھے, عیسائی کون تھے؟ اہل کتاب. اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ قرآن کو مانتے تھے؟ مانتے تھے نہیں, لیکن وہ اہل کتاب ہیں. پھر کیسے؟ انہوں نے کہا جی کتاب کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کتاب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے, اس کتاب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں کتاب الف, جہاں سے تمام کتب کا نزول ہوا ہے. اس کتاب میں سے یہ تورات بھی اس کتاب کا حصہ ہے, یہ زبور بھی اس کتاب کا حصہ ہے, انجیل بھی اس کتاب کا حصہ ہے, اور قرآن بھی اس کتاب کا حصہ ہے. سو جو بھی ان کتابوں میں سے کتاب کو, تو کتاب اہل کتاب ہوئے وہ. اس کی دوسری دلیل اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اللہ فرماتا ہے اے حبیب آپ تلاوت کیجئے. کس کی تلاوت کیجئے؟ اس کی جو آپ کو وحی کیا گیا ہے
کتاب میں سے، منل کتابی یعنی کتاب میں سے قرآن وحی کیا گیا ہے. سو آپ اس قرآن کی تلاوت کریں. کتاب جو ہے وہ ڈیٹیل ہیں جس کے لیے ہمیں استاد چاہیے. اس کے لیے اچھا کیا یہی ہے؟ نہیں. اب یعلمہم الکتاب، علم دیں. اب علم کے لیے دیکھیں، اب قرآن کو سمجھنے کے لیے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر قرآن اتنا ہی آسان ہوتا تو اس کی یہ جو 100 تفسیریں ہیں یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی یہ آسان چیز ہوتی ہے نا، جو ہم جب بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو پہلی کی جو کتاب ہوتی ہے ABCDEFG، تو اب کبھی اس کتاب پر بھی تفسیر لکھی ہوئی ہے؟ بھئی کبھی سنا ہے کہ بھئی پہلے جماعت کے بچے کی کتاب ہے اور ساتھ میں اتنی موٹی اس کی مینول دی، انہوں نے کہا جی سر یہ اس کی وضاحت میں نا یہ ہم نے پرنٹ کیا ہے. انہوں نے کیا جی کہ لوڈ اٹس ویری سمپل. تو یہ جو قرآن جو تفسیریں ہیں اور جو وضاحتیں ہیں، اور جناب قرآن جو از خود ایک کتاب اتنی ہے اور ہر سپارے کی اتنی کتاب جو ہے جناب اگلوں نے چھاپ کی. ابن کثیر، امام طبری، امام قرطبی، فخر الدین رازی، سیدنا جلال الدین سیوطی، ابن عجیبہ، امام سالبی، اتنی تفسیر. کیا ضرورت تھی؟ ضرورت کیونکہ ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں. ایک ایک حرف، لفظ بھی نہیں حرف، اس کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے. یہ بھئی کیوں استعمال ہوا ہے؟ انی جائل فیکم جائل اذ قال ربک للملائکۃ انی جائل فی الارض خلیفہ. کہ جب رب نے، اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین میں کیا بنانے لگا ہوں؟ ایک خلیفہ. تو یہاں پر اللہ نے جائل کیوں کہا ہے؟ اب عربی جو تھوڑا بہت جانتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو یہاں پر جائل کی جگہ اللہ کہہ رہا ہے جالتو کہہ سکتا تھا، ماضی کا صیغہ ہو جاتا، یا اللہ کہہ دیتا انی اجلو، مضارع میں سوف یا سا اجلو کر دیتا اگر مستقبل میں کرنا تھا. تو یہ کیوں کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کب یوز ہوتا ہے؟ تو جب کنٹینوٹی کا صیغہ عربی میں یوز ہوگا تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استمرار، یعنی کہ اللہ خلیفہ بناتا رہے گا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. سیدنا آدم کو خلیفہ بنایا، اس کے بعد جناب سیدنا ابراہیم خلیفہ، سیدنا نوح خلیفہ. سب کہنے کا مقصد ہے کہ اس لیے استاد چاہیے. قرآن ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جناب جس کا دل کیا اور اٹھا کے میرا مطلب ہے کہ اس کو کرنا شروع کر دیا. نہیں، سو فہم کے لیے قرآن، اسی لیے ہمیں استاد چاہیے. یہ ہے پیر کا کام، وہ بھی ہم نے بتا دیا. کیا کام ہے پیر کا؟ قرآن کی آیات پڑھ کے سنانا، مت کہانیاں کس سے سناؤ. پیروں کا کام کہانیاں کس سے نہیں سنانا. جی فلاں پیر صاحب وہ آ چڈے، پھر جناب وہ دیکھیا انہاں جناب ایسی نظر نال جناب وہ پوری بستی تباہ ہوگی، پھر وہ پانی تے ٹر پے. ہو سکتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے بھئی، لیکن اس پہ ہمارا کیا معاملہ؟ اس سے یہاں تو آپ کہیں کہ آپ مجھے بنا دیں، اب ہمیں اڑا دیں، اس طرح کا کوئی ایسی کوئی گل کوئی نہیں ہے. تو ہمارے پاس جو چیز بیسک ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، وہ کتاب اللہ. تو پیر وہی ہے جو کام ہمیں کتاب سکھائے گا، ہمارا تزکیہ کرے گا. تزکیہ کا ترجمہ کیا کر دیا؟ دل کی صفائی، پاک کرنا. ایسا ہی ہے نا؟ چلے میں ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا ترجمہ کیجئے گا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مال میں سے صدقہ لیں، تطہرہم ان کی تطہیر کریں اور ان کا تزکیہ کریں اس سے، اس کے ذریعے. بھی پھر آگے بھی ہاں، مطلب کہ جو صدقہ آپ ان سے لیں اور اس کے ذریعے ان کی تطہیر کریں اور ان کا تزکیہ کریں. اچھا میں نے تو ترجمہ کیا تطہیر اور تزکیہ، آپ نے ترجمہ کیا ہے تزکیے کا، ان کو پاک کریں. تو تطہیر کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں جی طہارت. طہارت کا ترجمہ کیا ہے؟ پاکیزگی. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ کو عربی نہیں آتی ہے، وہ ایک آیت میں ہی اوپر نیچے لفظ لا رہا ہے. کیا؟ پاک کریں، پاک کریں. آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیں اور انہیں اس کے ذریعے پاک کریں اور اس کے ذریعے پاک کریں. یعنی تطہیر میں اور تزکیہ میں کوئی فرق نہیں رکھا آپ نے. یعنی کہ ہمیں لازمی ہے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں کہ تطہیر کیا ہے اور تزکیہ کیا ہے. سر تطہیر جو ہے یہ ہے دلوں کی صفائی، اور تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کا لفظ نکلا ہے زکاة سے، زکاة، اور زکاة سے زکوٰۃ بھی نکلا ہے. زکوٰۃ کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مال پاک کرنا. نہیں، عربی میں زکاة کہتے ہیں کسی چیز کا پھلنا پھولنا. تو جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارا مال جو ہے وہ ذرا بڑھے. وہ کہتے ہیں نا اندر بوٹی مشک مچایا جان پھولن تے آئی ہوں. تزکیہ وہ جاننے والے جانتے ہیں. یہ انہوں نے ایسے ہی نہیں لکھ دیا قافیے میں لا کے، نا وہ جانتے ہیں. وہ سیدنا سلطان بہو ہیں، سلطان العارفین، کوئی عام ہستی نہیں ہے. نفی اسباد دا پانی ملیا، یہ ہے تطہیر. نفی اسباد دا پانی ملیا ہر اگے ہر جائی ہوں، یہ تطہیر ہے، صفائی ہے. اور
اور اندر بوٹی مشک بچایا. یہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ ہے. سو تطہیر اور چیز ہے اور تزکیہ اور چیز ہے. سو شیخ نے ہمیں کیا سکھانا تھا؟ قرآن ہمارا تزکیہ. اب تزکیہ کا ہمیں سمجھ آ گیا. تو شیخ تزکیہ کیسے کرتا ہے؟ ذکر اسم اللہ اور ذکر حبیب اللہ، یہ دو چیزیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب کا علم سکھاتے ہیں اور حکمت. یہ پیر کا کام ہے. ہفتہ وار لیکچر میں شرکت کے لیے اپنے قریبی برہانیہ کے سینٹر میں تشریف لائیں. اللہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. آمین.